ایک بات بہت اہم اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم جب دعا مانگتے ہیں نا، تو جب تک اللہ کی اچھا نہ ہو، جب تک اللہ کی اچھا نہ ہو تب تک ہم دعا مانگ بھی نہیں سکتے ہیں۔ بہت دفعہ لوگ پوچھتے ہیں ہمیں کیا کیا مانگنا چاہیے، دعا میں ہم کیا مانگ سکتے ہیں، کیا نہیں مانگ سکتے ہیں۔ اللہ جو ہم کو دینا چاہتا ہے وہ ہم سے منگواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے اس وقت تک تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے ہو۔ وَمَا تَشَاءُونَ، تم نہیں مانگ سکتے ہو، تم خواہش نہیں کر سکتے ہو، تم نہیں چاہ سکتے ہو، الا ان یشاء الا رب العالمین، جب تک تمام جہان کا پروردگار اللہ نہ چاہے، الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تب تک تم نہیں چاہ سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں اس میں اتنی گنجائش ہے کہ اللہ نے خود ہمیں سمجھایا، اللہ نے خود ہمیں سجھایا کہ یہ مانگو، چونکہ اس کی گنجائش تمہارے دینے میں ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں بتایا کہ تم مانگو۔ تو دعا مانگنے کی خواہش اٹ سیلف ہمارے اندر اللہ پیدا کرتا ہے، کیونکہ وہ دینے کے قابل ہے۔ قرآن میں ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے کس طرح انسان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تم اللہ سے دعا نہیں مانگو گے تو اللہ تمہارے لیے کیا کر سکتا ہے؟ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، مگر وہ جو سرو شکتیمان ہے رب العالمین، کل شیء قدیر جو ہے، جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، وہ فرماتا ہے کہ اگر تم دعا نہیں مانگو گے تو میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ تو وہ جو سب کچھ دینے والا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہیں دینے کا میرا انداز یہ ہے کہ تم بولو۔ یہ اللہ فرماتا ہے میری فطرت اور عادت اور کائنات میں یہ اصول ہے کہ تم مانگو، تم نہیں مانگو گے تو میرے سسٹم میں سے میں تم کو کیسے دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ تم دعا مانگو اور اللہ کے ساتھ کلام کرو۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا پروردگار فرماتا ہے کہ مجھے بلاؤ میں تمہیں جواب دیتا ہوں۔ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، مجھے بلاؤ میں تمہیں جواب دیتا ہوں۔ شاید آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی کھڑے ہو جائیں گے، 40 سال ہو گیا میں بلاتا ہوں، بتاؤ مجھے اس نے جواب دیا ہے؟ 30 سال ہو گئے میرے پرابلم کا، مجھے ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ اس کا کیا حل ہے۔ کون سا جواب دیتا ہے وہ ہمیں؟ سر پٹک پٹک کے ختم ہو گئے، ہمیں تو کوئی جواب نہیں ملا۔ یہی تو مزہ ہے دعا میں، اللہ خود اس کا جواب دیتا ہے، لاجک خود اس کا جواب دیتی ہے، سوچنے والے خود اس کا جواب دیتے ہیں۔ آگے ہم اس کا تذکرہ کریں گے۔ جواب تو آتا ہے، لیکن اگر سمن بکمن امیون جسے کہتے ہیں کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے، اللہ فرماتا ہے پھر میں کیا کروں؟ میں تو جواب دیتا ہوں لیکن یہ بہرا سنتا نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ تو ذرا کانوں کو، آنکھوں کو کھولنے کی ضرورت ہے اور پھر دیکھیں اللہ کا جواب کتنا اچھا، کتنا شاندار ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے تو میں قریب ہوں۔ اللہ فرماتا ہے جب بھی وہ میرے بارے میں پوچھے میں قریب ہوں۔ ان اللہ قریب مجیب، وہ قریب بھی ہے اور دعا قبول بھی کرتا ہے، جواب دیتا ہے، اتنا قریب ہے کہ قبول کر لیتا ہے، فوراً جواب دیتا ہے۔ فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، مانگنے والے کی پکار، بلانے والے کی پکار کو میں فوراً سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، بلانے والے کی بلانے کا میں جواب دیتا ہوں، اذا دعان، جب وہ مجھے پکارے۔ فلیستجیبوا لی، پس ان کو چاہیے کہ میرا کہنا مانے، مجھے جواب دے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میری ذات پر ایمان رکھے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ لوگ کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اپنا کیس بالکل واضح کرتا ہے۔
تم مجھے پکارو میں تمہیں جواب دیتا ہوں. ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا پروردگار دعا سننے والا ہے، بے شک میرا پروردگار دعائیں قبول کرنے والا ہے. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں. اللہ فرماتا تم ایک قدم آتے ہو میں 100 قدم تمہارے سامنے آتا ہوں. کہا بھئی یہ تو آپ کتابوں کی باتیں بتاتے ہیں، قرآن کی باتیں گنان کی باتیں بتاتے ہیں، لیکن ہم تو اپنی زندگی میں ایسا محسوس نہیں کرتے ہیں، ہمیں تو نظر نہیں آتا. اس کا کچھ طریقہ ہوتا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے کچھ آنکھیں کھولنی پڑتی ہے، کچھ کان ہمارے روشن کرنے پڑتے ہیں. یہ جو دعا ہے ایک طاقت ہے. جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے پیدائش سے پہلے اس نے ہمیں اپنے پاس رکھا تھا. اس کائنات میں کن کن درجات سے ہم گزرے ہیں ہمیں نہیں معلوم. جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، کیا اس نے پیدا کر کے ہم کو چھوڑ دیا کہ جب تمہارا کر کھاؤ، اب تمہارا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے؟ مرنے کے بعد پھر ہم اسی کے ساتھ ہوں گے جس کے ساتھ ہم ہمیشہ ہے. ہم کیسے یہ سوچ لیں کہ اس زندگی میں اس نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، اس کا ہم سے کوئی رابطہ نہیں، کوئی رشتہ نہیں، کوئی لنک نہیں. وہ 24 گھنٹہ ہمارے ساتھ ہے. ہماری زندگی کو بنانے میں اللہ تعالی کی طاقت کا بڑا ہاتھ ہے. وہ ہمارے ساتھ ہے پورے پاور، پوری شکتی کے ساتھ. اور اس شکتی کو، اس طاقت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اس سے پورا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے. ہماری زندگی، ظاہری اور باطنی زندگی کو بنانے میں اللہ تبارک و تعالی کی طاقت کا بہت بڑا ہاتھ ہے. آج آپ قرآنی اور مذہب کی بات تو چھوڑیے، آج تو سائنسدان بتاتے ہیں، ڈاکٹرز بتاتے ہیں. اپنے کئی ایسے آرٹیکلز آئے ہیں اخبارات میں اور میگزینز میں جس میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ دعاؤں کا اثر انسان پہ، انہوں نے جس ایریا میں ریسرچ کی، مثلا ڈاکٹرز نے ریسرچ کی ہے کہ وہ مریض جو کسی اللہ میں، کسی خدا میں ایمان رکھتے ہیں اور اپنی صحت کے لیے دعا مانگتے ہیں، ان کی بیماری ان کے مقابلے میں کم شدید ہوتی ہے جو کسی بھی طاقت سے دعا نہیں مانگتے ہیں. وہ مریض جو اپنے لیے دعا مانگتے ہیں یا ان کے لیے کوئی اور دعا مانگتا ہے، وہ ان کے مقابلے میں جلد صحت یاب ہو جاتے ہیں جن کے لیے کوئی دعائیں مانگنے والا نہیں ہے. یہ تو انسانوں کے تجربات ہیں. ایک کتاب ہے دا پاور آف پریئرز آن پلانٹس، یعنی درختوں پہ، یہ جو پودے ہیں ان پودوں پہ دعاؤں کی طاقت، اس پر ایک پوری کتاب ہے. اور اس میں ایک کنکلوژن لکھتے ہیں کہ ان 700 ایکسپیریمنٹس کنڈکٹڈ بائی 150 persons using 27,000 seeds and comprising 100,000 measurements, prayer consistently made a difference, in some cases showing as much as 52.71% growth advantage for prayer seedlings. یعنی جو بیج ہوتا ہے نا، کسی پودا درخت کے لیے سیڈ بیج ہم زمین پہ بوتے ہیں. کچھ ڈاکٹرز نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا کہ انہوں نے درختوں کے لیے اور ان بیجوں کے لیے دعائیں مانگی ہیں. مثلا کچھ بیج ایسے جس پہ ہم دعا پڑھیں گے، دعا مانگیں گے، کچھ کے لیے نہیں مانگیں گے. دیکھیں کیا فرق پڑتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ 700 ایکسپیریمنٹس کیے گئے ہیں، 150 آدمی اس میں انوالو تھے، 27,000 بیجوں پر کام کیا گیا اور جس میں 1,00,000 میجرمنٹس لیے گئے گروتھ کے، جس سے یہ پتا چلا کہ جن پودوں پر اور جن بیجوں پر دعائیں پڑی گئی تھی ان کا جو بڑھنے کا ریٹ ہے دوسروں کے مقابلے میں تقریباً 53% زیادہ ہے. یہ آپ دیکھیں جس کو ہم کہتے ہیں بے جان چیزیں ہیں. ہم کہتے ہیں نا کبھی گھر کی چیزوں کے ساتھ بھی باتیں کریں، گھر کی چیزوں کے لیے بھی دعائیں پڑھیں. وہ سب ہر جگہ اللہ کا نور موجود ہے. ان کے ساتھ پیار سے، شفقت سے کمیونیکیٹ کریں.
پتا چلے گا جیسے وہ بھی ہم سے باتیں کرتے ہیں. ان سب کے اندر زندگیاں ہیں. تو آپ دیکھیں یہ دعا کی طاقت. انسان تو اللہ کی سب سے زیادہ طاقتور مخلوق ہے کہ جو ان طاقتوں کو اپنے اندر جذب کر سکتا ہے. یہ تو ہم نے درختوں کے حوالے سے بات کی. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تک تم دعائیں نہیں مانگو گے، تسبیح نہیں پڑھو گے، تمہارے مشکلات اور تمہارے آفات کم نہیں ہوں گے. قرآن شریف میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، جن کو یونس مچھلی والے کہتے ہیں، کہ جو ان پر یہ آفت آ گئی تھی. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب وہ غضبناک ہو کر بھاگے تو ان کو گمان تھا کہ ہم ان پر زندگی تنگ نہیں کریں گے. بس ان کو پھر کشتی میں سے دریا میں ڈال دیا گیا تو ایک مچھلی نے، ویل مچھلی نے پورے کے پورا ان کو نگل لیا، ان کے پیٹ میں چلے گئے. کہتے ہیں وہ پیٹ میں اندھیرے میں جا کر انہوں نے یہ تسبیح پڑھی ہے کہ فنادا فی الظلمات. اندھیرے میں انہوں نے دعا کی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سبحان ہے، میں ظالموں میں سے ہو گیا تھا. یہ تسبیح پڑھی انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ تسبیح نہ پڑھتا، اپنے پیغمبر کے لیے اللہ فرماتا ہے اگر وہ یہ تسبیح نہ پڑھتا للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر پڑا رہتا. لیکن جب اس نے تسبیح پڑھی، اللہ سے مدد مانگی، اللہ فرماتا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے اس کو جواب دیا، اس کی دعا قبول کی اور تکلیف اور غم سے اس کو آزاد کیا. تو اللہ اپنے پیغمبر کے لیے بھی فرماتا ہے کہ اگر وہ دعا نہ مانگتا، تسبیح نہ پڑھتا، تو شاید قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر پڑا رہتا. تو ہماری جو ایک فیلنگ ہوتی ہے جب ہم تسبیح پڑھتے ہیں، تسبیح کے نتیجے میں دعائیں مانگتے ہیں اپنی مشکل آسان کی دنیاوی روحانی آبادی کے لیے، یہ جو ہمیں ایک احساس سا ہوتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، ہماری دعا کوئی سنتا نہیں ہے، ہماری دعا کا ہمیں جواب نہیں ملتا، اس کے لیے کچھ بنیادی نکات ہے کہ جس کا ہم ذکر کریں گے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا مانگنے کے لیے جس ہستی سے ہم دعا مانگتے ہیں اس پر ہمارا بھرپور ایمان ہونا ضروری ہے، بھرپور بھروسہ ہونا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی جو دعا ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے، کافروں کی جو پکار ہے وہ گمراہ ہو جاتی ہے، ادھر ادھر چلی جاتی ہے. اگر وہ مانگ بھی لیتے ہیں تو چونکہ ایمان نہیں ہے تو اللہ فرماتا ہے ایمان کے بغیر ان کی دعا ضلال، گمراہ ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے. تو دعا مانگنے سے پہلے اس بات کا یقین کر لے کہ جس سے دعا مانگ رہے ہیں اس کی ذات پر ہمارا ایمان مکمل، ثابت اور مضبوط ہے. دعا مانگنے سے پہلے اپنے دل کی صفائی ضروری ہے. دیکھیے اللہ جو ہے، معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کروں، کوئی خدا نہ خواستہ ہمارا نوکر تو نہیں ہے، ان کو ہم آرڈر تو نہیں کرتے. بیل بوائے گھنٹی بجاؤ، جس طرح ہوٹل میں جا کے آپ ٹھہرتے ہیں اور آپ رنگ بجاتے ہیں، بیل بجاتے ہیں تو وہ نوکر دوڑ کے آتا ہے، مجھے پانی چاہیے، یہ چاہے، بس یہ کام کر لیا، جاؤ جا کے بیٹھ جاؤ. کیا اللہ اس طرح ہمارا کام کرتا ہے؟ ہمارا بیل بوائے ہے کہ ہم جب بلائیں گے آ جائے گا، ہمارا کام اچھا بھی جا کے بیٹھ جاؤ، ضرورت پڑے گی واپس بلا لیں گے تم کو. کیا اللہ کو اس طرح بلایا جاتا ہے؟ اس طرح نہیں بلایا جاتا. اللہ کے دینے کا، اللہ کے ساتھ باتیں کرنے کا، دعائیں مانگنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ بھئی آ کے جماعت خانے میں بیٹھے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرا پرابلم بہت زیادہ ہے، آپ کو جلدی جلدی بولتا ہوں، دیکھو میرے یہ پرابلم سالو کرنے، میرے کو دکان میں دیری ہو رہی، میں جا رہا ہوں. کیا مولا کو اس طریقے سے اپنا کام سونپ کے جایا جاتا ہے؟ مولا کو اپنے دل میں بٹھانا ہے، اپنے دل کے تخت پہ اس کو بٹھانا ہے. تو دل کا تخت صاف ہے، گھر میں کوئی مہمان بھی آنے والا ہوتا ہے، پہلے سے معلوم ہو تو بہت ٹھیک ٹھاک کر کے رکھتے ہیں. اچانک بھی کوئی آ جائے تو فوراً تھوڑا سا کپڑا مار کے کرسی ٹیبل کم سے کم صاف کر کے مہمان کو بٹھاتے ہیں.
اتنی مروت تو ہم بھی رکھتے ہیں نا. تو جب خدا کو اپنے دل میں بٹھانا ہے تو گندے دل میں کیسے بیٹھے گا آ کے؟ وہ کیسے اندھیرے دل میں کہاں سے آ کے بیٹھے گا؟ دل کا صاف ہونا ضروری ہے. اور دل کو صاف کرنے کے لیے دل کو رنجشوں سے خالی کریں، جسے ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کو معاف کریں. بس وہ گاربیج، لوگوں کے لیے برے خیالات کی جگہ نہیں ہے ہمارے دل میں، ان کو نہ آنے دیں، ان کو باہر ہی رکھے. گھر کا کچرا باہر پھینکتے ہیں، گھر کے اندر سنبھال کے نہیں رکھتے ہیں. تو یہ جو برے خیالات ہیں، نیگیٹو تھاٹس، خیالات لوگوں کے بارے میں، یا بولا پن ہے، یا اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے، سب کو باہر رکھے. کسی نے کچھ بھی کیا ڈونٹ کیئر کر کے جانے دے، معاف کرے، تاکہ وہ چیزیں ہمارے دل میں آ کر جگہ نہ کر لیں. تو سب سے پہلے دوسروں کو معاف کریں، اپنے آپ کو بھی معاف کریں. ہم بھی انسان ہیں، کہ فرشتے نہیں ہیں کہ ہم سے غلطی نہیں ہوگی. تو اپنے دل میں بہت زیادہ گلٹی فیلنگ کہ میں برا ہوں، کمزور ہوں، میرے سے اچھا کام نہیں ہوتا، ایسا سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. انسان ہے، اللہ نے جیسا ہمیں بنایا ویسا ہے. اپنے آپ کو بھی جیسے ہیں قبول کریں، اپنے آپ کو بھی معاف کریں. تو اپنے دل میں رنجش، ناراضگی وغیرہ نہ رکھے، کیونکہ جو تلخ دل ہے، بٹرنس سے بھرا ہوا، ناراضگی سے بھرا ہوا، جلدی سے اس دل میں اثر پیدا نہیں ہوتا ہے. پرابلم وہاں سے شروع ہوتا ہے. تو دعا مانگنے سے پہلے دل کی صفائی کا ہونا بہت ضروری ہے. دعا ہم کو کب مانگنی چاہیے؟ کبھی بھی مانگے، ہر روز مانگے، ہر حالت میں مانگے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، سوتے بیٹھے راہ چلنتے نام صاحب جی کو لیجیے. جب بھی دل میں کوئی بات آتی ہے کریں، مانگیں. لیکن یہ بھی ایک اچھی عادت ہے کہ روزانہ دعا مانگنے کے لیے کوئی ایک ٹائم مقرر کر لے تو اچھا ہے، جس میں ہم کہیں الگ سے بیٹھیں، کچھ تسبیح پڑھیں، صلوات پڑھیں. کیونکہ تسبیح اور صلوات یہ نذرانہ ہوتا ہے، یہ تحفہ ہوتا ہے. امام کے حضور میں کچھ بات کرنے جاتے ہیں تو مہمانی پیش کرتے ہیں، تو یہ مہمانی ہے. کچھ صلوات پڑھ لی، کچھ تسبیح پڑھ لی، کچھ مولا کی تعریف کی، دل ہمارا تیار بھی ہوتا ہے، اس وقت باتیں کریں. یہ بھی طریقہ ہے. اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دل میں کبھی بھی کوئی بات آئے، کبھی ہم بہت اچھے موڈ میں ہوتے ہیں، اب باغیچے میں ٹہل رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، اور بڑے اچھے جذبات ہیں اس وقت ہمارے، اس وقت بول دیں جو دل میں بات آتی ہے اپنے پروردگار کے ساتھ، کمیونیکیٹ کریں. بہت دفعہ ہم نہا رہے ہوتے ہیں، شاور لے رہے ہوتے ہیں، ہمارے خیالات بڑے اچھے ہوتے ہیں، اس وقت بات کریں اس کے ساتھ، جو باتیں کرنی ہے مانگ لیں اس وقت جو مانگنی ہوتی ہے. کیونکہ جب ہم دعائیں مانگتے ہیں تو ہمارے جو برین کے ویوز ہیں، ہمارے جو خیالات کی شعاعیں ہیں، ان شعاعوں کو ہم ڈائریکٹ کرتے ہیں کہ اس کائنات کی عظیم طاقت کے ساتھ وہ ہم آہنگ ہو جائے، اس پوری طاقت کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے. اور اس کے لیے بہت اہم بات یہ ہے کہ ہماری دل کی کیفیت، ہمارے دل کی حالت کیسی ہے. تو اگر ہم کسی وقت محسوس کر رہے ہیں کہ اس وقت میں بہت خوش ہوں، میرے جذبات بڑے اچھے ہیں، میرے ایموشنز بڑے اچھے ہیں، اس وقت جو دعائیں مانگنی ہے مانگ لیں. وہ بہترین وقت ہوتا ہے خداوند تعالیٰ کے ساتھ باتیں کرنے کا اور کمیونیکیشن کرنے کا. کھڑیا پڑیا لیٹیا بیٹھیا ہر دم سامیرا جو سنبھاری ہمیں گنان میں کہا گیا. سوتے بیٹھے راہ چلنتے نام صاحب جی کو لیجیے. دعائیں ہم کو کس طرح مانگنی چاہیے؟ شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں، ہمارے پاس بھی آتے ہیں، بھئی عربی میں کچھ لکھ دیجئے، ہم کو یہ دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے. کہ شاید لوگوں کو یہ خیال ہے کہ اللہ عربی سمجھتا ہے، اچھی عربی میں دعائیں لکھ کے دے تو وہ سمجھتا ہے. گجراتی شاید نہیں سمجھتا ہے، اردو نہیں سمجھتا ہے. اللہ زبان سے بالاتر ہے. زبان ہم نے اور آپ نے بنائی ہے اپنی باتیں کرنے کے لیے. اس کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے زبان کی ضرورت نہیں ہے. اس کے ساتھ تو خیالات سے باتیں ہوتی ہے، سوچ سے باتیں ہوتی ہے، اچھا سے باتیں ہوتی ہے. اس کی کوئی زبان نہ ہو تب کوئی بات نہیں. تو اس کے لیے کوئی فارملٹی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی فارملٹی کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں ہی ماتا نے تمہیں ہی پیتا تمہیں ہی مورا سامی.
مات تات تم نے جانو. آپ کا بچہ، چھوٹا سا بچہ آپ سے جب بات کرنے کے لیے آتا ہے تو کچھ لکھوا کے یا لکھ کے نہیں لاتا ہے کہ امی جی مجھے بھوک لگی مجھے کھانا دینا. اس کا اپنا انداز ہے اپنی ماں سے بات کرنے کا. تو وہ ہمارے ماں باپ ہیں، اس کے ساتھ کوئی تکلف نہیں ہے. جس طرح اولاد ماں باپ سے بات کرتے ہیں، دوست دوست سے بات کرتے ہیں، سہیلیوں سے بات کرتے ہیں، عاشق اور معشوق کی باتیں ہوتی ہے، اس میں کوئی بھاری بھاری الفاظ نہیں ہوتا کہ ڈکشنری دیکھنے کی ضرورت پڑ جائے کہ میرا معشوق میرے لیے کیا کہہ رہا ہے. وہ بالکل پیار اور محبت کی باتیں ہوتی ہیں. کھلے دل کے ساتھ جو بھی بات دل میں آئے شیئر کریں، اس کے ساتھ بات کریں اور اپنا ساتھی بنائے، اپنا پارٹنر بنائے کہ سب سے قریب جن پہ ہم بھروسہ کر سکتے ہیں اور جن کی مدد لے سکتے ہیں اس پاک پروردگار کی ذات ہے کہ جس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے کوئی فارمل زبان کی ضرورت نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کا وہ قصہ ہم نے بار بار سنا ہے. ایک دفعہ راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا ایک گڈریا چرواہا بکری چرا رہا ہے اور اللہ سے باتیں کیے جا رہا ہے. اس کی اپنی زبان ہے. مولانا روم مستوی میں یہ فرماتے ہیں اس کی اپنی زبان ہے. گئے اللہ تو میرے پاس آ جا تو میں بکری کا تازہ تازہ دودھ نکال کے تجھے پلاؤں، میں تیرے سر پہ تیل ڈال دوں، میں تیرے سر سے جوئیں نکالوں، میں تیری چمپی کروں، بس تو چاہے اس طرح میں تیرا آدر کروں، تیرا خاطر کروں، تو میرے پاس آ جا. موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو بڑا غصہ آیا کہ لا حول ولا قوت، اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ اس طرح بدتمیزی سے بات کر رہا ہے. جا کے ڈانٹ دیا اس کو کہ تم اللہ کو بلا رہے ہو، اللہ تمہارا دودھ پینے آئے گا، یہ اپنا چمپی کروانے آئے گا، سر میں تیل ڈلوانے تمہارے پاس آئے گا. بے شرم، تمہیں معلوم ہی نہیں اللہ سے کس طرح بات کی جاتی ہے. چپ ہو کے بیٹھ گئے. اچھا تو اللہ سے اس طرح بات نہیں کی جاتی ہے. گنگا ہو کے بیٹھ گیا کہ وہ اتنا اوپر ہے میں اتنا نیچے ہوں، بھلا میری آواز وہ کیا سنے گا، اس کے ساتھ میری کیا باتیں ہوں گی. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار میں گئے. مولانا روم فرماتے ہیں کہ وہی آمسو موسیٰ از خدا بندے مارا چرا کر دی جدا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ میرے بندے کو مجھ سے کیوں جدا کر دیا. تو برائے وصل کردن آمدی نہ برائے فصل کردن آمدی. تو جوڑنے کے لیے آیا ہے، توڑنے کے لیے نہیں آیا ہے. وہ مجھ سے محبت کی باتیں کر رہا تھا، تو نے میرے بندے کو ناراض کر کے مجھ سے الگ کر دیا. اصل زبان تو وہ ہے جو مجھ سے بول رہا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نکلے، ڈھونڈ کے نکالا کہ بھائی تو جیسا چاہتا ہے اللہ سے بات کر، اللہ تیری باتوں سے بڑا خوش ہے. تو اس کو یہ فارمل لینگویج کی اور یہ رکھ رکھاؤ کی اور تکلفات کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دل میں جو بات جیسی ہے، جو چیز اس سے چاہیے، جس طرح چاہیے، اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں اور اس سے شیئر کریں، باتیں کریں. روزانہ کچھ وقت نکال کر دنیا بھر میں اپنے جو چاہنے والے ہیں ان سب کے لیے دعائیں مانگیں. دیکھیے دعاؤں کا ایک بہت بڑا خزانہ ہمارے پاس ہے، اس کو شیئر کریں. دنیا میں جتنے ہمارے پیارے ہیں، ہمارے چاہنے والے ہیں، جن کے حق میں ہم اچھا سوچتے ہیں، ان کے لیے دعائیں مانگیں. جو ہم سے ناراض ہیں، جو ہم سے دکھی ہیں، کسی وجہ سے ہم کو دکھ پہنچانا چاہتے ہیں، ہم کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا مانگیں. ان کے لیے بھی اچھی دعا مانگیں. ان کے لیے بھی اچھی سدبدی اور صراط مستقیم پہ رہنے کی دعا مانگیں. اس سے اس کے خیالات بدل جائیں گے. ہم اگر کسی سے ناراض ہیں، ہم کسی کو معاف کرنا چاہتے ہیں، اپنے خیال میں اپنی دعاؤں میں اس کو معاف کریں. ہم کسی سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، اس کے سامنے جانے میں شرم آتی ہے، تو اپنی دعاؤں میں اس کو یاد کر کے معافی مانگ لیں. یہ محض کتابی باتیں نہیں ہیں. آپ کو تجربہ کرنا ہے تو کر لیں. خدا نہ خواستہ ہمارے زندگی میں ایسے لوگ ہوں جو ہم کو پسند نہیں ہے،
ہم چاہتے ہیں کہ ان سے ہمارے تعلقات اچھے ہو، اپنی دعاؤں میں ان کو یاد کریں، ان کے لیے اچھی دعا مانگیں، ان کے لیے دعاؤں کے اچھے خیالات بھیجیں۔ ادفع باللتی ہی احسن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے برائیوں کا بدلہ اچھائیوں سے دو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تم دیکھو گے کہ تمہارے اور اس کے جس کے درمیان دشمنی تھی وہ تمہارا قریبی دوست بن جائے گا۔ ہم اپنے اچھے خیالات دعاؤں کے ذریعہ ان کو بھیجیں، تھوڑے دن میں ہم محسوس کریں گے کہ ان کے خیالات بدلتے ہیں۔ یہ قدرت کا قانون ہے، ظاہری زبان کی طاقت سے خیالات کی طاقت بہت زیادہ ہے، اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہے، اس کے اثرات بہت زیادہ ہے اور اس کے نتائج بڑے واضح ہوتے ہیں۔ تو ہر ایک کے حق میں دعائیں مانگے، جو گزری ہوئی روحانیاں ہیں ان کے حق میں بھی دعائیں مانگے، جس طرح ہم جماعت میں مانگتے ہیں، اپنی انڈیویجول دعا میں مانگنا چاہتا ہے مانگے، ان کو اپنی روحانی درجات میں آگے بڑھنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے دعاؤں کا سہارا چاہیے، دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اپنے حق میں دعائیں مانگے، ہم کو بھی تو وسائل ذرائع کی ضرورت ہے کہ جس سے ہم دوسروں کا بھلا کام کر سکیں۔ ایک کنواں خالی ہو تو دوسرے کی پیاس کیسے بجھائے گا؟ تو ہمیں بھی جن چیزوں کی ضرورت ہے ہم اس کی دعائیں ضرور مانگے۔ مشکلات، آفات، حاسدوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگے۔ اللہ نے خود پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن شریف میں آخری 2 سورہ ہیں، آپ جانتے ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ آج کل بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں فلان نے میرے پہ کچھ کر دیا ہے، فلان نے کچھ کر دیا ہے، اس کو اس کی نظر لگ گئی، اس کو اس کی نظر لگ گئی، اس کو کالا جادو کر دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ آج ہر آدمی کالا جادو کر رہا ہے۔ لوگ اتنے زیادہ وہم میں، اتنے زیادہ شک میں آ گئے ہیں۔ دنیا میں برائیاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ برائیوں سے بچنے کا راستہ بتاتا ہے۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ ہمیں سکھاتا ہے، کہو کہ جو صبح کا پروردگار ہے اس کی میں پناہ مانگتا ہوں، یعنی میں اس کا سہارا لیتا ہوں۔ من شر ما خلق، جو بھی پیدا کی گئی ہیں چیزیں، ان کی جو بھی برائیاں ہیں ان برائیوں سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ومن شر غاسق اذا وقب، جب رات اندھیری ہو جائے تو اندھیری رات کی برائی سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ یہ ظاہری اندھیرا نہیں، لیکن جہالت کی باطنی اندھیرے سے پناہ مانگنے کے لیے کہا۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروہ میں پھونکنے والیوں کی برائیوں سے، یعنی جو دورہ دھاگا کرتے ہیں یا دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے کچھ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دعا مانگو کہ میں اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے حسد سے پناہ مانگتا ہوں جبکہ وہ حسد کرے۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، کہہ دو میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں۔ ملک الناس، لوگوں کے مالک کا پناہ مانگتا ہوں۔ الہ الناس، لوگوں کے پروردگار کا پناہ مانگتا ہوں۔ من شر الوسواس الخناس، خناس یعنی شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ من الجنۃ والناس، وہ جن میں سے ہو یا انسان میں سے ہو۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ جتنی بھی برائیاں ہیں اس سے پناہ مانگو۔ ہمیں کسی کے توڑ کے لیے اللہ نے کسی اور کے پاس جانے کے لیے نہیں کہا ہے۔ دنیا میں انسان جو بھی برائیاں کرتے ہیں کرے، وہ ان کا راستہ ہے، لیکن ہم کو بتایا گیا کہ تم اللہ کی پناہ مانگو۔ تو اپنی دعاؤں میں حاسدوں کے حسد سے، برائیاں کرنے والوں کی برائیوں سے، اور آس پاس جو بھی برائیاں ہیں ان سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگے۔ جس طرح ہم مولا علی کی تسبیح پڑھتے ہیں، نعت علی کی تسبیح پڑھتے ہیں، یہ تسبیحات ہیں جو ہمیں ہر قسم کی بیماری، بلا، آفت، لوگوں کی بری سوچ کہیں، بری نظر کہیں، بری حرکت کہیں، اس سے ہم بچے رہتے ہیں۔
تو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں، اپنے آپ کو بچا لیں دعاؤں کے ذریعہ اور تسبیحات کے ذریعہ. اس کے لیے کہیں بھی اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. مولا کا امر ہے، جماعت خانہ ہے، مولا کے امر سے ہم مدد لے سکتے ہیں. خدا نہ خواستہ ہمیں کوئی ایسی ضرورت پیش آئے، ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پناہ مانگا کرو، یعنی اللہ کی دعاؤں کے ذریعہ اپنے آپ کو پروٹیکشن میں لے لو.